पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ J&K۔ خوش آمدید، استقبال آپ سب کا اپنے پسندیدہ لائیو شو گڈ مارننگ J&K میں۔ یہ شو آپ ہر روز صبح 8 سے 9 بجے تک براہ راست DT کاشر پہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج منگلوار ہے، فروری مہینے کی 16ویں تاریخ، سال 2021۔ امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ ہماری یہی دعا آج صبح آپ سب کے لیے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، زندگی کے ہر موڑ پہ اچھی صحت اور خوشی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، وقت سے جڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ یہ چلتے رہنے والے وقت کی خوش قسمتی یہ ہے، یہ خود تو چلتا رہتا ہے لیکن لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، مورخ اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ بقول شاعر، اے خوبصورت وقت ذرا پرار چن کانسے کس چون ہو انہار ذرا پرار۔ لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ مقدر کو وقت کا انتظار ہے، نصیبوں کو وقت کا انتظار ہے، زندگی اور موت کے لیے وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ وقت نہ کسی سے مشروط ہے، نہ کسی کا پابند۔ جو وقت کی رفتار کے ساتھ قدم ملا کے چل دیتا ہے، وقت اس کا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بس پیچھے ہی رہتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ آج کی صبح میں مسعود منتظر اور نازیہ نقاش آپ کے میزبان رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مسعود صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ نازیہ، سے قبل کہ آپ کچھ کہیں، کیونکہ موسم کی جہاں تک بات ہے تو فی الحال تو الحمدللہ کہ موسم فی الحال خشک ہی رہے گا، ایسی پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور درجہ حرارت میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو جیسے آپ نے موسم کا آغاز کیا ہی ہے، سب سے پہلے میری طرف سے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم، خوش آمدید آپ کا اور استقبال۔ موسم کی بات چھیڑی گئی ہے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشن گوئی ہے کہ آج سری نگر اور جموں دونوں جگہوں میں موسم خشک رہنے کے امکانات ہیں۔ درجہ حرارت سری نگر میں 10 ڈگری سیلسیس کے آس پاس زیادہ سے زیادہ رہنے کے امکانات ہیں، اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے۔ جموں کی بات کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ ساتھ میں ہی ہم پروگرام کے شروعات میں ہی آپ تک پہنچاتے ہیں محکمہ ٹریفک کی تازہ جانکاریاں۔ تو آج ہم کو ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر یک طرفہ ٹریفک سری نگر سے جموں کی طرف چلے گا۔ چھوٹی گاڑیوں کو قاضی گنڈ پار کرنے کے لیے کٹ آف ٹائمنگ صبح 7 بجے سے دن کے 11 بجے تک رہے گی۔ کٹ آف ٹائمنگ کے پار کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی مخالف سمت میں کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت رہے گی۔
یہ تو تھی پہلے کچھ تازہ جانکاریاں جن کا آپ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے پروگرام کے آغاز میں ہی. اب کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ناظرین کہتے ہیں نا کہ ہر ایک انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو پرکشش اور جاذب نظر ہر کوئی بنانا چاہتا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں ایک اعتماد آ جاتا ہے اور ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک راز ہے تو وہ ہے کثرت کرنا. جس طرح مسعود صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ چلنا ہر ایک کی ضرورت ہے. اگر ہم وقت پہ یعنی کہ ابھی آج کی سٹیج میں آج کے دن سے ہی کثرت کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والی زندگی جو ہماری کافی صحت یاب اور صحت مند رہے گی, اور ہم نہ صرف اپنی ہیلتھ کی طریقے سے بلکہ فائنانشیلی بھی اور ہر ایک طریقے سے کافی ایکٹیو رہیں گے. مسعود صاحب کہتے ہیں نا کہ ہماری کشمیر جو ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ یہاں رہتے یہاں کی آب و ہوا سے ہی تر و تازگی ملتی ہے, ہم صحت یاب اور صحت مند رہتے ہیں. اور کشمیر میں کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جو ہم کو بالکل سپورٹی اور ایڈونچرس بنانے پہ مجبور کرتی ہے, کیونکہ یہاں کی خوبصورتی ہی ایسی ہے. اگر ہم تندرست رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزوں کے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو رہ سکتے ہیں. اگر ہم ابھی سردی کے ایام کی بات کریں تو گلمرگ کا نام کس کی زبان پہ نہیں رہتا. گلمرگ میں کتنی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, اور حالانکہ آج اس سال کی بات کرے تو ایسا مانا گیا ہے کہ سیاحوں کی تعداد اتنی کثیر تعداد میں گلمرگ اپنے آپ کی طرف راغب کر پایا ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں. اسی طرح وہاں پہ سکینگ ہو یا ہم بات کریں باقی فیسٹیولز کی, سنو کارونگ ہوتی ہے, یا فوڈ فیسٹیولز کی بات ہو, کلچرل فیسٹیولز کی بات ہو, ونٹر کارنیولز کی بات ہو, میوزیکل کانسرٹس کی بات ہو, کیا کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو وہاں نہیں ہوتی. اور یہ تمام چیزوں کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کریں, کیونکہ ابھی تو فروری کا مہینہ ہے, خیر وہاں برف ہی برف ہے, تو کئی ساری ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم گلمرگ کی بات نا ایک خصوصی وجہ سے آج کریں گے. مجھے لگتا ہے مسعود صاحب آپ اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہیں گے. میرے خیال سے وہ تھوڑا سسپینس کریٹ کرتے ہیں پہلے پروگرام میں, جو کیونکہ موڈ جو بنتا ہے مارننگ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ مارننگ میں پہلے میں خوبصورت سا نغمہ جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج بھی ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے, اور خوش لہن آواز جو ہے محمید سعید کی, ان کی آواز میں خوبصورت سا نغمہ پروگرام کے آغاز میں. پہلے یہ نغمہ دیکھتے ہیں. Fashion
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और महमीद सईद की आवाज़ में ये खुश लहर नगमा आप तक पहुंचा। अब ज़ाहिर है आपका इश्तियाक होगा कि आज हमारे स्टूडियो में किन मेहमानान को हमने दावत दी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने गुलमर्ग की बात की थी उसका सस्पेंस अब तोड़ देते हैं। मैं सोचा गुलमर्ग की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक स्नो स्कल्पटिंग कंपटीशन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन की थी। जो हमारे आज के मेहमानान हैं उन्होंने भी इसमें शमूलियत की और काफ़ी वाहवाही बटोरी, शाबाशियाँ बटोरी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बर्फ़ में अलग अलग शाहकारों को तराशा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये जो आप बात कर रही हैं ना कि ये जो मुजस्समा साजी जो बर्फ़ के साथ जो ये अल्हम्दुलिल्लाह विंटर्स में तो पहले से भी हमने देखा कि विंटर्स में कश्मीर में है कि लॉकट लॉकट बच्चे तिम शुनु महनु बना हुआ सुनमन बना, ये तो आम सी बात है। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने गाड़ियाँ बनाई, हाँ। बहुत सारे बच्चों ने कुछ और चीज़ों पे ट्राई किया, या यहाँ के जो हम जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे जो कांगड़ी है या बाकी चीज़ें उन पे अपना हाथ आजमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इस बार हमने देखा कि इग्लू को भी बनाया गया कि जब छोटा गर्म बर्फ़ का बनाते थे जो तो छोटे छोटे बच्चे बनाते उसमें गुड्डा गुड्डी को रखा करते थे, लेकिन अब इसके बार जो है हमने देखा कि बहुत बड़ा इग्लू बनाया गया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है सर्दी के मौसम में हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़ में है, जैसे फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है या इसी तरह कनाडा में, तो ये वहाँ आम सी बात है कि विंटर्स में इग्लूज़ बनाए जाते हैं। और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था उस ताल्लुक से, क्योंकि पहला अगर हम देखें कि मनाली में तो है एक होटल है जो इग्लू होटल ही है, लेकिन कश्मीर में एशिया का भी सबसे बड़ा जो है इग्लू जो है कैफ़े बना है जो बहुत ही खूबसूरत है। और इसे जो वहाँ के एक मारूफ होटेलियर हैं उन्होंने इसको इसका कॉन्सेप्ट जो था दिया था और वो चाहते थे कि कुछ नया किया जाए लोकल्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए मुझे याद आई क्योंकि आपने मुजस्समा साजी की बात की और ये भी जो आपने कहा कि कुछ बच्चे जो थे जैसे कंपटीशन की आपने बात की उसमें हिस्सा लेने के लिए, मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए गए थे और वहाँ से ही हमने जो 2 बच्चियाँ हैं जो है उसमें पार्टिसिपेट करने गई थी उनका इंतखाब किया आज के शो के लिए जिनसे हम बात करेंगे। जी और अब सस्पेंस तोड़ देते हैं, हमने मेहमानों को आप तक इंट्रोड्यूस कर ही लेते हैं। मेरी दाएं जाने बैठी है महक मुबीन कादरी और मेरी बाएं जाने बैठी है इर्तिका बजाज। दोनों बच्चियां जो है फाइन आर्ट्स के साथ ताल्लुक़ रखती है और अभी करंटली इसी में बैचलर्स कर रही है। आप दोनों मेहमानान का प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल। चलिए जी, शुरुआत आप ही से करते हैं महक, आप मेरी दाएं जाने बैठे बिल्कुल नज़दीक हैं तो आप ही से शुरुआत करते हैं। गुलमर्ग में आपसे मुलाकात हुई, वहाँ आपको देखा, तो ये जैसे ही कहते हैं कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गए थे या आप यहाँ शो क्या बना रहे थे कि पहले के और कुछ कंपटीशन के लिए कुछ और बना रहे थे? नहीं, एक्चुअली ये एक कंपटीशन से ज़्यादा एक पर्सनल एक्सपीरियंस का एक चीज़ थी कि हम लोग कुछ नया देखना चाहते थे क्योंकि ये पहली बार हुआ था तो हम सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। सिर्फ कंपटीशन के लिहाज से नहीं, हम कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, तो एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि हम कुछ एक नई चीज़ देख ले कि कैसे होता है, कैसे मतलब ये किया जाता है, क्योंकि एज अ आर्ट स्टूडेंट वी हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स, सो इट वाज मोर देन टू बी अ पार्ट इन अ कंपटीशन। सो आई थिंक एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम लोगों ने उसमें पार्ट लिया था। जी बिल्कुल, आर्ट, आपके आर्ट के हवाले के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में हमें पहले अपने बचपन, रिहाइश और तालीम तरबियत के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं HMT में रहती थी, रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है हैदरपुरा, तो मेरी जो अर्ली स्कूलिंग थी वो वहीं लावेपुरा में खानम स्कूल में हुई थी। तब तक भी बचपन में ऐसे होता था कि मैं जो मुझे याद है, धुंधली धुंधली यादें रहती हैं, तो पुरानी जो किताबें होती थी तो उसमें मैं क्या करती थी, मेरे 2 कलर्स मुझे लगता है याद है, एक ब्लू एंड एक पर्पल, तो उनका मिक्स करके मैं जितनी भी ओल्ड बुक्स में जो पिक्चर्स होती थी उनको कलर कर रही होती थी। तो तब मतलब मुझे लगता है शायद ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने 5th क्लास में ज्वाइन किया DPS बड़गाम, तो उसके बाद मेरी स्कूलिंग वहीं हुई। तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेशंस होती है, वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस चीज़ की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये एप्टीट्यूड मेरे अंदर था वो बाहर उभर आया। तो मैं जब 5th 6th क्लास से ही मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, असाइनमेंट्स होते थे, प्रोजेक्ट वर्क्स होते थे, तो उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें क्रिएटिव दिखाती थी। एंड
الحمدللہ مجھے بہت اچھے مارکس آتے تھے. تو جب ایک اسٹوڈنٹ کو کسی چیز میں اپریسیشن ملتا ہے تو اس کا ذہن وہیں کی طرف جاتا ہے. تو 6th کلاس میں کیا ہوا, میرے ٹیچر آئے وہاں, آرٹ سر نئے, ان کا نام عاشق سر تھا. تو ان نے دیکھا کہ مجھ میں کچھ ہے ڈفرینٹ, میری ڈرائنگ شاید سب سے ڈفرینٹ ہے. تو ان نے مجھے پھر ڈفرینٹ میڈیمز میں کام کروایا, ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتائی, اور میرا انٹرسٹ کافی زیادہ ڈیولپ ہو گیا اس فیلڈ میں, کیونکہ میرا ایپٹیٹیوڈ تھا. تو ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں میں نے یہ فیلڈ چنا ہوگا. جی. اور آپ بتائیں, پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, اس کے بعد آپ کیسے راغب ہوئیں؟ میں پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتی ہوں, آپ نے مجھے یہاں بلایا. پھر اس کے بعد اب میرا اپنا تو میں اسٹارٹ میں نے بچپن سے کیا. پہلے اپنا تعارف تو دیں. تعارف کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہیں, اپنا نام. ہاں, میں ارتقا بزاز, میں کرا نگر سے ہوں. تو میں بچپن سے ہی کرتی آ رہی ہوں پینٹنگ. میں بہت چھوٹی تھی جب میں پینٹنگز کیا کرتی تھی, پتہ نہیں تھا اس بارے میں, مطلب کیسے کرتے ہیں, کوئی سکھانے والا نہیں تھا. تو پھر کمپٹیشن ہوا تھا اسکول میں, تو پھر وہاں سے سٹارٹ ہوا. میں نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, پھر وہاں پوزیشن آئی, اپریسیشن وغیرہ ہو گئی, مل گئی. تو پھر سپورٹ بھی ملا گھر والوں کا اچھا, پھر سٹارٹ کیا میں نے, ایسے ہوگا اسٹارٹ. جی, سپورٹ کی آپ نے بات یہاں پہ کری. اگر بات کریں آرٹس کو ایز اے کریئر پرسیو کرنا, تو اس میں کتنا سپورٹ ہے؟ کیونکہ نارملی لوگ اگر آرٹ کو ایز اے ہابی بھی لیتے ہیں تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا, بٹ ٹو ٹیک آرٹ ایز اے کریئر, کتنا سپورٹیو رہی آپ کی فیملی؟ میری فیملی میرے کو بہت سپورٹ کرتی ہے, بہت سپورٹیو رہی. میں شکر گزار ہوں ان کا, مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اپنے شوق کو آگے بڑھانے کی. یہ بہت اچھا. آپ بتاؤ مہک, یہ جو انسپریشن ہے نا, کہیں نہ کہیں سے انسپریشن ملتی ہے. ایسے کوئی بھی کام شروع نہیں کرتا. کسی کو بچپن میں سنگنگ کا شوق ہوتا ہے, کسی کو پینٹنگ کا, یا کوئی اور آرٹ جو ہے اس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے. یا تو فیملی میں اسے یہ ماحول ملتا ہے کہ وہ اس کو آگے پھر بڑھاتا ہے, یا پھر کہیں سے کوئی انسپریشن ملتی ہے. آپ کو کہاں سے انسپریشن ملے؟ جہاں تک میں آپ کو بولوں اس چیز کا جواب میں ایسے دوں گی, مجھے لگتا ہے میرا پہلے سے جو انسپریشن رہا ہے وہ نیچر ہے. کیونکہ میں ایم اے ہیوج نیچر لور, تو یہاں کے ماؤنٹینس مجھے کافی فیسنیٹ کرتے ہیں. تو جب میں نے پینٹنگ اسٹارٹ کی, کیونکہ اسکول لیول میں یہ جو ہمارے ڈفرینٹ فیلڈز ہے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, تو میرا پہلے سے اسٹارٹ ہو گیا لینڈسکیپس. تو لینڈسکیپس میں فرسٹ تھنگ واز ماؤنٹین. تو ہم لوگ جو بچپن میں بناتے ہیں وہ ٹرائنگل, اس کے بعد ایسے دا بیسک شیپ آف دیٹ ماؤنٹین, وہ تو پہلے سے تھا. تو اس کے بعد اس چیز کو میں نے ڈیولپ کیا. ماؤنٹینز, ٹریز, مجھے لگتا ہے سب سے بڑی انسپریشن صرف نیچر ہے ہر چیز کے لیے. جہاں تک مجھے لگتا ہے نیچر ہر چیز کو فیسنیٹ کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے میری انسپریشن ایک تو ماؤنٹینز, بیکاز آئی لو ماؤنٹینز. تو وہ ایک چیز رہی ہے مجھے کہ میں پینٹنگ اسٹارٹ کیا میں نے ماؤنٹینز کو بنانا, ندیاں بنانا, تو وہ انسپریشن. سیم میرا بھی یہی رہا ہے, مجھے نیچر نے بہت انسپائر کیا ہے, کیونکہ میرا ننیحال کنگن سائڈ سے ہے. تو جب میں وہاں جاتی تھی, وہاں تو میں بناتی تھی کچھ نہ کچھ, لائک پہاڑ, پانی, ندیاں اینڈ وہ سب چیزیں تو بناتی تھی. اس وجہ سے میں بہت انسپائر ہوں. اور میرے پھوپھا جی تھے, وہ کیا کرتے تھے کلرز والرز تھوڑا, تو ان سے تو وہاں سے تھوڑی انسپریشن. ہاں بالکل, وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. اور نانو بھی بناتے تھے کبھی کبھار. اوکے, تو وہ بھی پینٹنگ کے ساتھ منسلک؟ ہاں, زیادہ تو نہیں, تو کبھی کبھی بناتے تھے, شوق تھا. تو بچپن سے ہی جب تھوڑا بہت ان چیزوں کے ساتھ لگتا, مطلب کنیکشن رہتا ہے, تو اکثر انسان میں کافی اچھی اور بھی کوالٹیز جڑتی ہے. ہمیں بتائیں, آپ فائن آرٹس کے ساتھ ابھی تعلق رکھتی ہے, بیچلرز کر رہی ہے. اس سبجیکٹ میں کن کن چیزوں کو آپ کو سکھایا جاتا ہے اور کس چیز پہ مین فوکس رہتا ہے؟ ہمیں اس میں سکھایا جاتا ہے, اس میں تو پہلے ہی 3 برانچ ہوتے ہیں. پینٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اسکلپچر ہوتا ہے, اور اپلائیڈ آرٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. میں اپلائیڈ آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہمارا جو اپلائیڈ آرٹ جو ہوتا ہے وہ کمرشل آرٹ ہوتا ہے. اس میں کمرشل ہمیں ڈیجیٹل بھی سکھاتے ہیں, اور ہمیں جیسے پوسٹرز اور یہ ایڈورٹائزمنٹ اس کا ہوتا ہے, اور ہمیں کرتے ہیں اینیمیشنز ہمیں سکھاتے ہیں بہت, وہ بھی ہمیں ہوتا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ڈیجیٹلی سکھاتے ہیں, ڈیجیٹل مینول دونوں چیزیں ہوتی ہے.
ओके, तो आप अच्छा, ये जो डिस्कस अप्लाइड का ये जिक्र कर रही हैं, जी। इर्तिका बता रही हैं अप्लाइड में कि ये चीज़ें कमर्शियल पे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है। जी कमर्शियल की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें तो आया हैं जो हमारे सामने हैं, जी जो हम देखते हैं, चाहे हम एडवर्टीजमेंट की बात करें चाहे हम इसी तरह से देखें कि साइन बोर्ड्स कुछ बनाया जाता है या पेंटिंग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, ये ज़रा थोड़ा तफसील से बताएं। एक्चुअल में अप्लाइड आर्ट आपने जैसे कहा कमर्शियल आर्ट है, तो हम लोग पहले हमें सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में जाते हैं। हम लोग एडवर्टीजमेंट में न्यूज़पेपर एड्स, मैगजीन डिज़ाइनिंग, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, या आप देख लो टीज़र एड्स वगैरह, जो भी एडवर्टाइजमेंट भी है वो हम लोग करते हैं। तो एज अ जब हम लोग स्टार्ट में हमारा होता है 4 ईयर ये ग्रेजुएशन, तो फर्स्ट ईयर हमारा होता है फाउंडेशन, उसमें हम जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उनको ब्रीफ दिया जाता है, ये डिपार्टमेंट ये। तो फिर सेकेंड ईयर से हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, वी हैव टू चूज वन डिपार्टमेंट। जी जी। तो जब हम लोगों ने अप्लाइड आर्ट चुना तो फर्स्ट द बेसिक थिंग वाज कि हमें एडवर्टीजमेंट है, हमें इसमें इलस्ट्रेशंस है। आप जैसे किसी हमें स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी कंपनी है दुनिया में, उनका बोलते हैं कि आप इनको अपने आइडियाज़ में कर लो। जैसे आप माउंटेन ड्यू का हमने किया था या JNK टूरिज्म के लिए किया था, तो हम लोग अपने ही आइडियाज़ क्रिएट करके सेम एडवर्टीजमेंट को मैनुअली करते हैं। तो सेकेंड ईयर हमारा उसी के साथ निकल जाता है कि हमें मैनुअली सिखाई जाती हैं डिफरेंट जो ये कंपोजिशंस होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट, हर जैसे पेज है मैगजीन का, न्यूज़पेपर का या किसी साइन बोर्ड का, उसका हर एक का डिफरेंट लेआउट है, तो वो हमें उसको डिज़ाइन करना होता है, उसको देखना होता है कि किस लेआउट में क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, किस में कितनी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूज़पेपर ऐड में अगर ये चाहिए, सेम चीज़ बिलबोर्ड वाले ऐड में नहीं चाहिए होगा, तो वो डिफरेंस हमें समझ आता है। थर्ड ईयर में फिर हम एक मिनी कैंपेन करते हैं, फिर फाइनल ईयर में हमें डिजिटल कैंपेन एक पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो ऐसे हम डिफरेंट एडवर्टीजमेंट क्राइटेरियाज देखते हैं इसमें। अच्छा, आप इसमें से जो ये ने तो कहा कि ब्रीफली बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, तो आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है? आपकी एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये जो बाकी ने बताएं उनमें से कौन सा चीज़ जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? फिलहाल तो मैं एडवर्टाइजिंग के साथ हूँ, मैंने अभी वही किया है, तो फिलहाल वही कर रहे हैं हम। सेकेंड ईयर में हूँ मैं, तो अभी वही सिखा रहे हैं। फिर भी कुछ सोचा तो होगा कि इनमें से फाइनल किस चीज़ की तरफ जाना है आपको? एक्चुअली अप्लाइड आर्ट एक बहुत वास्ट फील्ड है, मतलब वी आर येट टू डिसाइड कि हम लोग किस में जाए। मतलब इट्स यू कैन से एक एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप देखो हमारा 5th सब्जेक्ट फोटोग्राफी भी है, तो हमारा फिर ऐसा हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स फोटोग्राफी लेते हैं, दे गो फॉर सिनेमेटोग्राफी, फर्दर हम जैसे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, मतलब इंशाल्लाह वी विल बी ग्राफिक डिजाइनर्स। दरअसल मैं वनुक तो ये मकसद तिकेज आत में वसी सठा सब्जेक्ट आत में वारिया चीज करने बापत पा इंसान सुन जहन कुन चीज बापत गोड़े तैयार गोमुत कि बहुत हेचान बेशक हो मामूली चीज़ बेसिक होमिक बुनियाद हेच में कत पोट मगर अम पच में कुन खास चीज़ पे कॉन्सनट्रेट कर मकसद ये वन कि तमें करो मैं ये जान गुस्तगी कर। अच्छा, तो फुल टाइम पेंटिंग्स आप ज़्यादा करते हैं, तो मुतासिर आप नेचर से होती हैं या आसपास जो आपके जो माहौल है, जो हालात हैं, उससे भी आप इंस्पिरेशन हासिल करके उन्हीं के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं? बिल्कुल। मेन थीम क्या रहती है आपकी? मेरी थीम डिफरेंट रहती है, हर किसी जैसे पीस या रहती है, नेचर को लेके रहती है, या किसी भी चीज़ को लेके हम करते हैं। मैं मतलब डिफरेंट थीम्स पे काम करती हूँ। फ़िलहाल इस टाइम मैं डल पे काम कर रही हूँ, मेरी एक चल रही है, उस पर मैं सीरीज़ बना रही हूँ एक डल पे, और मैंने बनाया था हनी पे मैं काम कर रही थी। हनी पे क्या? प्योर हनी। मतलब जैसे बताएं उसमें क्या काम थोड़ा किया? हमें एक्सप्लेन करें इस बारे में। उसमें हमारा मेरा ये चल रहा है एडवर्टाइजिंग का, ये तो वो उसमें मैंने काम किया है, लाइक हनी प्रोडक्ट को लेके काम किया है मैंने, तो प्योर हनी के रिलेटेड मैंने काम किया उसमें। और अभी और मैं कर रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी करती हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा तफसील, क्या मतलब? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हम करते हैं जब हम
جیسے ریئلسٹک پینٹنگز ہوتی ہے, ریئلسٹک پینٹنگز کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں سیمی ایبسٹریکٹ میں, پھر سیمی ایبسٹریکٹ کے بعد وہ ایبسٹریکٹ میں. ایبسٹریکٹ ہم بناتے ہیں یا بیسک فارمز میں بیسک شیپس پہ بناتے ہیں, یا کلرز والرز کے ساتھ ایک حساب سے کھیلنا, کلرز کے ساتھ کھیلنے کو ایبسٹریکٹ ویسا. تو آپ کی بات کریں گے میں آپ سے, کیونکہ آپ نے تو ایک تو پہلے خود ہی کہا کہ نیچر لور ہیں آپ, تو ظاہر سی بات ہے کہ ماحولیات کا اثر جو ہے, ماحولیات میں جو ہے اپنے ارد گرد جو سے مناظر ہیں, خوبصورت مناظر ہیں, کیونکہ کشمیر تو ہے ہی خوبصورت, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اور پروگرام کے آغاز میں اس بارے میں تو نازیہ نے بھی بہت کچھ بتایا کہ اپنی خوبصورتی کے بارے میں. ایک تو رہا یہ کہ آپ نے کہا کہ نیچر لور ہیں, آپ کی نیچر کو آپ پینٹ کرتی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کیا انسپریشن کیا رہتی ہے, کون سے خیالات جو ہیں کہ جو آپ کے جذبات ہیں جن کو آپ اپنے پینٹنگز کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ڈیجیٹل پینٹنگز کرنا, بیکاز اب میں لاسٹ ایئر فائنل ایئر میں ہوں, تو اب میں ڈیجیٹل پینٹنگز کرتی ہوں. تو ڈیجیٹل پینٹنگس میں آئی ٹرائی ٹو پورٹری مائی سیلف, مائی انر کانفلکٹس اینڈ کانٹراڈکشنس. جو بھی مطلب ہم انسان ہیں, ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, کسی کی لائف اسٹیبل نہیں ہوتی ہے, تو جو ہم بول نہیں پاتے ہیں شاید, ان چیزوں کو آئی ٹرائی ٹو پورٹری. جیسے میں اپنے تمام ڈیجیٹل پینٹنگس میں آئی ٹرائی ٹو ریفلیکٹ مائی انر تھنگ, انر تھاٹس, انر کانفلکٹس اور کانٹراڈکشنز, اور مائی سم ڈیزائرز اور سم ڈریمز اور سم تھنگ. تو اس کو میں پورٹری کرتی ہوں اپنے کینوس پہ, مطلب جو ڈیجیٹل کینوس یو کین سے. اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو شو, کیونکہ میں کشمیر میں رہتی ہوں, بچپن سے یہیں رہی ہوں, تو میرا ایک ہیوج امپیکٹ ہے میری لائف پہ, میرے تھاٹس پہ, میرے سراؤنڈنگس پہ. تو وہ چیز کو میں کچھ نہ کچھ کشمیر کا ایڈ اپ کر لیتی ہوں اپنے ان پینٹنگس میں, تاکہ میری وہ جو پہچان ہے وہ رہے. اب وہ نو ڈاؤٹ ہمیشہ میں کانفلکٹ پہ کام زیادہ نہیں کرتی, بٹ جو اس چیز کی وجہ سے شاید مجھ پہ اثر ہوتا ہے, اپنے آلریڈی بہت سارے اتنے کانٹراڈکشنز کانٹینشنز لائف کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کا جو اثر اس پہ پڑتا ہے, تو اس چیز کو ایک فارم شکل دے کے میں اس پہ اتار دیتے. تو تصویروں کی زبان آپ بولتے ہیں اور تصویریں تخلیق کرتے ہیں آپ دونوں, اور باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. پہلے ایک رکتے ہیں مختصر سے وقفے کے لیے, اور وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں شامل پروگرام رہیں گی, اور اپنے جو چھوٹے موٹے مہمان ہیں ان سے اور گفتگو ہوگی. کیا ہوا نا آپ کرو نا, گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, میں بولے جا رہی ہوں, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. پروگرام میں ابھی وقت ہو چلا ہے آپ تک ایک اور اپڈیٹ پہنچانے کا. ہم حسب روایت ہمیشہ ابھی آپ تک کووڈ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. تو جموں کشمیر یوٹی میں کل 5 بجے تک نئے تازہ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں کووڈ کے حوالے سے, ان کی تعداد 64 کے قریب ہے, جس میں سے جموں سے 11 اور سری نگر سے 53 تعلق رکھتے ہیں. ریکارڈ کیسز 69 کے قریب پایا گیا, جس میں سے جموں سے 10 اور سری نگر سے 59 ہیں. تاہم خوشائن بات یہ ہے کہ کوئی بھی اموات کل کووڈ کے حوالے سے نہیں ہوئی. پروگرام میں آپ پہنچاتے ہیں آپ تک نیوز پیپر ہیڈ لائنز. آغاز کریں گے مسعود صاحب سے. جی, میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ ہے, اس سے شروع کریں گے, اور اس انگریزی روزنامے کی 3 سرخیاں غالباً آپ شیئر کریں گے. پہلی سرخی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اے پرومسنگ ڈیسٹینیشن فار انویسٹرز. ایل ڈی سنہا کا بیان, ایسپریشنز آف پیپل ور سپریسڈ بائی اے فیو اسٹیپس بینگ ٹیکن ٹو کریکٹ دا ایررز آف ہسٹری. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کے آفیشیلز وارنڈ اگینسٹ انسینکشنڈ ٹرپس ٹو فارن کنٹریز. اور ایک دلسوز خبر جو ہے, جو کل ایک سڑک حادثہ پیش آیا ضلع ڈوڈا میں, اسی تعلق سے ہے کہ 5 ڈیڈ ان ڈوڈا روڈ ایکسیڈنٹ. یہ اس وقت جو گاڑی جو تھی ڈوڈا سے بٹوت کی جانب آ رہی تھی, کیب, جس میں یہ اس وقت کیب جو ہے وہ سڑک سے نیچے کھائی میں گر گئی اور حادثہ پیش آیا. جی, میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس کی 2 خبریں پہنچاتے ہیں آپ تک. وہیکلز وداؤٹ فاسٹ ٹیگ ٹو پے ڈبل ٹول فی فرام منڈے مڈ نائٹ. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, آفٹر ریمیننگ شٹ فار آلموسٹ انٹائر اکیڈمک سیشن لاسٹ ایئر
degree colleges in Kashmir reopened on Monday amid partial attendance of students and strict COVID-19 SOPs. اردو روزنامہ میرے پاس ہے اور سرخی ہے کہ کام چور اور رشوت خور ملازمین کو برطرف کرنے کے لیے اقدامات. وزیر داخلہ کی ٹیم سرگرم. عمر سے متعلق غلط اسناد فراہم کرنے والوں ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ اور اس کی 2 خبریں پہنچاتے ہیں آپ تک. شہر سری نگر کے ٹریفک نظام میں مثبت تبدیلیوں کی ضرورت. قصبوں اور ضلع صدر مقامات پر چھوٹی بڑی مسافر گاڑیوں کے لیے سٹینڈ دستیاب نہیں. اسی اخبار سے ایک اور سرخی. دنیا کے کئی ممالک کے نسبت بھارت میں سڑک حادثات کی شرح زیادہ. عالمی سطح پر شرح حادثات 1% جبکہ بھارت میں 11% درج. میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ ہے اور اس کی بھی 2 سرخیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلی سرخی ہے کہ 40 پولی گرین ہاؤسز ڈسٹریبیوٹیڈ اور اسی اخبار کے باٹم میں وی دی پیپل عنوان کے تحت شائع ہوتا ہے. آج جس بات کی طرف ہمارا دھیان مبذول کرایا گیا وہ ہے فارمولیشن آف ڈائنامک ٹرانسفر پالیسی ایپٹ کرب فیوریٹزم اینڈ نیپوٹزم ان ریونیو ڈپارٹمنٹ آف UT جموں اینڈ کشمیر. جی انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس کی یہ خبر پہنچاتے ہیں آپ تک. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن انیشیٹس ٹیکسٹ بکس ٹرانسلیشن انٹو 4 آفیشیل لینگویجز پرووائڈنگ ٹیکسٹس ان مدر ٹنگ انسٹرومنٹل ان انہینسنگ کمپیٹنس آف لرنرز. پنڈتا جی میرے پاس ناظر یہ اردو اخبار ہے, غالباً آخری اخبار ہے میرے پاس آج کا. اس کی جو 1-2 سرخیاں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلی سرخی ہے بصیر خان نے محکمہ سیاحت کی جائزہ میٹنگ طلب کی. وادی میں سیاحت شعبے کو فروغ دینے پہ دیا زور. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے 1 سال بعد وادی کے کالجوں میں درس و تدریس کا عمل بحال. تالاب کے چہروں پر رونق. جی میرے پاس بھی آخری اردو روزنامہ ہے اور کھیل شائقین کے لیے خبر. اشون کی سینچری. ہندوستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے دیا 482 کا مشکل ہدف. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم نے اپنے پروگرام میں 2 پھولوں کو دعوت دی ہے. دائیں جانب ہے مہک مبین قادری اور میری بائیں جانب ہے ارتقا بزاز. آرٹ سے تعلق رکھتی ہے اور مزید بات کریں گے اسی فائن آرٹس کے بارے میں ان کے ساتھ. مہک ہمیں بتاتے چلے کہ جب ہم رنگوں کی بات کرتے ہیں پینٹ برش یُتھُے اتھس کیٛاہ تُلان چھِ پتہٕ اتھ کاغذس پٮ۪ٹھ أسۍ پنٕنۍ کِنۍ رِکھٕ دِوان چھِ أسے دِمو أسۍ وَنو رِکھٕے چھِ دِوان تُہۍ چھِو پن الگ الگ اتھ شکلہٕ بناوان. کوٗتاہ مُشکل روزان یہِ یا کوٗتاہ آسان باسیو تۄہہِ یہِ گۄڈٕ شروعاتس منٛز یہِ ہیٚچھُن تہٕ کیٛاہ پزِ اَسہِ کَرُن اگر کانٛہہ ہیٚچھُن یژھِ؟ بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ مےٚ گۄڈنِچ لٹہِ کینواسس پٮ۪ٹھ ٲس کٲم کَرٕنۍ تو میں اتنا نروس تھی. بہٕ کیٛاہ وَنو تۄہہِ مطلب میرے سر مجھے کہہ رہے ہیں یہ تم سے کیٛازِ تھر تھر تمہیں کیوں اتنی شیورنگ ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں جب آپ بچے ہوتے ہو آپ میں وہ ہوتا ہے کہ نہیں میرا جو پہلا اسٹروک یا پہلی پینٹنگ ہو وہ اچھی ہونی چاہیے. میرے ٹیچرز دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ شاید میں اپنے اسکول میں ایک پہلی آرٹسٹ تھی جس کا کام مطلب میں ہر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ یا ایوارڈس ملتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک وہ ہوتا تھا نا وہ نظر رہتی تھی کسی کی کہ نہیں اب یہ اگر بن گیا تو یہ اچھا بننا چاہیے. تو جب میرا پہلا کینوس پینٹنگ مجھے یاد ہے میں بہت نروس تھی تو سر نے کافی وہ کیونکہ وہ سر کافی اپریشیٹنگ تھے تو اس وجہ سے کافی زیادہ ان نے مجھے سپورٹ کیا. تو ابھی بھی مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جب میں میسڈ اپ ہو جاتی ہوں بہت ساری چیزوں میں جب میرا السٹریٹیو پارٹ تھا کیونکہ میں اسکول لیول پہ صرف لینڈسکیپس کرتی تھی تو جیسے ہی میں نے اپلائیڈ آرٹ لیا تو ایک بہت بڑا ٹرن ہو گیا میرے پینٹنگ کا پورا ہی ٹرن کیونکہ میں پورٹریٹس نہیں کرتی تھی میں السٹریشنس نہیں کرتی تھی میں صرف میرا ہاتھ صرف لینڈسکیپس اینڈ پینٹنگس میں تھا. تو اس کے بعد جو وہ یو ٹرن ایک کائنڈ آف ایک ٹرن ہی آ گیا میری لائف میں تو تب مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کیونکہ ہم لوگ ریئلسٹک کرتے ہیں مطلب ٹو سم ہاؤ وی ہیو ٹو میک ریئلسٹک. حالانکہ ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں پینٹنگس کے بارے میں اسکلپچرس کے بارے میں یا باقی آپ کا تو خاص کر ہم جو ڈیجیٹل آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا ہم پینٹنگس کی بات کر رہے تھے پہلے کچھ پینٹنگس آپ دوں کی دکھا دیتے ہیں اپنے ویورس کو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بات ہوگی ہماری. پہلے یہ پینٹنگس دیکھتے ہیں. یہ کس کی ہے یہ آپ نے بنائی؟ جی یہ میری ہے. ہاں ٹھیک. یہ میرا پہلا لینڈسکیپ تھا. اچھا یہ کینوس پہ یہ ڈیجیٹل ورک ہے میرا. یہ بھی آپ نے جو بنایا؟ جی بالکل. میں نے ریسنٹلی پینسل اسکیچنگ اسٹارٹ کی ہے. یہ جو حال میں سنو اسکلپچر جی یہ میری ٹیم کا تھا. اوکے اوکے.
लड़कियों की ज्यादा आपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने रिसेंटली पेंसिल कलर स्केचिंग स्टार्ट की, तो अच्छा, मुझे अच्छा, जो अच्छा। भी लगता था कि बनना चाहिए तो मैं माशाल्लाह, उतार देती बहुत थी। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये डिजिटल पेंटिंग्स? जी, ये मिक्स मीडिया है। मैंने डिजिटल पेंटिंग पे एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्रेलिक कलर से राइटिंग की, तो एक काइंड ऑफ मिक्स मीडिया वर्क बन गया। ठीक ठीक। तो ये मैंने कोविड पे किया था, रिसेंट जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो इट वाज अबाउट दैट. So these are some contradictive things about my life which I try to portray on my digital screen. राइट। ये मिरर के दिया आपने? हाँ? जी, ये मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन है. कितना टाइम लगता होगा एक पेंटिंग बनाने में आपको? मैं एक्चुअली जब मुझे पता होता है कि मुझे क्या बनाना है, सो आई डोंट टेक टू मच टाइम, क्योंकि मेरा एक चीज़ है, मैं जो स्टार्ट किया मैं उसको दूसरे दिन वो पिटारा खोल के फिर से स्टार्ट नहीं कर सकती. तो मेरा होता है मैं पूरा दिन बैठ जाऊंगी. सो एक लैंडस्केप आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन जस्ट वन ये डे. मेरी पेंटिंग्स है. तो वैसा हो ये जाए. अब ये- आपकी पेंटिंग्स जी, आ जी, रही हैं, जी, अब बिल्कुल। इर्तिका की पेंटिंग्स हाँ हम जी। देख रहे हैं, ये इर्तिका ने बनाई है. इनके बारे में हमें बताएं. ये भी कुछ बताइए. जो जहन में ये- होता है, ये ये मैं नेचर हिंदी की- लवर, ये आप भी यहाँ जी. नेचर से मुतासर होके आपने बहुत सारे ये paintings- मैंने हाल ही में बनाया है, डल अच्छा। पे बनाया था मैंने. अच्छा हाँ जी. अच्छा, लद्दाख के कल हैं तो वहाँ की खातून को बनाया आपने ट्रेडिशनल अटायर में. और ये ये सर इनका मैंने है। बनाया था, मैं डिफरेंट फेसेस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी. तो ये मेरा पहला ये था. मैंने बनाया था. ये मेरा पहला वाटर कलर में मैंने पहली बार किया था. अच्छा, ये मेरा ट्राइबल पोर्ट्रेट कॉन्टोर टेक्निक से बनाया था मैंने. ठीक 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 ठीक. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. Thank you. ये अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे ये कलर्स के बारे में ये बात कर रही थी आपने, ये पहले कहा कि इर्तिका की तरफ आएंगे. इर्तिका, आपने कहा कि आपने इसमें वाटर कलर्स का इस्तेमाल जी। किया. जो भी आपकी पेंटिंग्स हैं उनमें आप सिर्फ वाटर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं नहीं, या कुछ और कलर्स मैं का भी डिफरेंट इस्तेमाल? कलर्स यूज़ करती हूँ, जैसे एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर, पोस्टर कलर्स, स्केचिंग भी करती हूँ, पेंसिल कलर्स भी करती हूँ. डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो मैं ऑयल कलर्स भी यूज़ करती हूँ. और ये डिफरेंट मीडियम्स पे किया जाता है, जैसे कैनवस पे या वाटर कलर पेपर होता है उन पे किया जाता है. स्केचिंग सिंपल पेपर पे, आइवरी शीट्स पे या कार्ट्रेज शीट्स पे किया जाता है, स्केच बुक्स पे किया जाता है. वो ये कौन डिसाइड करता है कि ये किस पे बनाया जाएगा, इसमें कौन से कलर्स का इस्तेमाल वो किया हम जाएगा? खुद डिसाइड करते हैं. मतलब आप डिसाइड करते हैं, मतलब जी। आपको लगता है कि ये पेंटिंग अगर बनाएंगे तो ये हाँ, वाटर ये किस कलर्स पे में ज्यादा अच्छे, बेहतर हाँ, रहेगी, और वैसे। इसके अगर इसमें बनाएंगे तो ज्यादा जी बेहतर बिल्कुल रहेगी. ऐसा ही. अच्छा महक, एक चीज़ है जो हमने महसूस की है कि जब भी, वैसे मैंने कहा कि आप तस्वीरों की ज़बान बोलते हैं और तस्वीरें तख्लीक करते हैं, तो जब आप उनमें रंग भरते हैं, जी. रंग भरने का जब अमल शुरू हो जाता है तो वो बड़ा ही अहम जो होता स्टेज आता है इसमें. क्योंकि अक्सर कुछ हमने देखा कि जैसे कुछ कलर्स होते हैं जो आपको सुकून देते हैं, आपको जी. खुशी होती है देख के. कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको इरिटेट करते हैं, आप डिस्टर्ब हो जी. जाते हैं उन कलर्स. तो कितना अहम है कलर्स का इंतखाब करना किसी भी पेंटिंग के लिए? कलर्स की तो सॉरी थ्योरी है कि कहीं ना कहीं डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट Different मीनिंग्स meanings. हैं. तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं कि वो अपने कलर्स देख के चूज़ करे कि उसका जो थीम है, जो उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है अपनी पेंटिंग उस पे। के, उसके बैकग्राउंड में उसको क्या कलर चाहिए, उसके जो थीम रिलेटेड होगा. क्योंकि कलर्स की जुबान है, का हर किसी कलर का अपना अपना। मीनिंग है. इफ़ यू आर चूजिंग कूल कलर्स देन यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ पेंटिंग जो आपकी वो ठंडक, जो चाहे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो या आप लैंडस्केप सही कर बात रहे है, सही हो, बात. तो एक कूल कलर्स करने हैं. वार्म कलर्स का अपना एक है, क्योंकि हमारी ये कलर थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है. सही. हर कलर का अपना एक मतलब है, अपना एक इमोशन है. सो वी आर्टिस्ट कैन डिस्क्राइब आवर इमोशंस थ्रू आवर कलर्स. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंटर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलर को पर्टिकुलर थीम के लिए चूज करना. अच्छा, राहु जैसे की- उन्होंने कहा ना कलर्स का नजरिए हाँ में, जी. माफी चाहूंगा आप नाज़र कि continue आपको करें. टोका, क्योंकि ये कलर्स का जिक्र कर रही है महक. तो आपने कहा कि हर कलर का जो है अपना अपना होता है, एक जी. होता है कि उसके बिल्कुल. पीछे एक कहानी है. तो थोड़ा बता दें कि जैसे 7 कलर्स की बात है, जैसे ब्लू कलर है, रेड कलर है, थोड़ा सा बता दें इनके बारे में. इस बारे में हम जब हम पेंटिंग करते हैं तो उस पे मुझे ज़्यादा प्रूशियन ब्लू बहुत पसंद है, मैं वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ. प्रूशियन ब्लू मैं बहुत मुतासिर हूँ उस कलर से, मुझे वो बचपन से
میں فی الحال یہ بتاؤں گی، جب میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کلرز ولرز کے بارے میں. تو میں جب کرتی تھی میں پھر ارشد حسین سر جو ہے انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور منیر سر نے مجھے گائیڈ کیا کیسے کرتے ہیں، مطلب کیا کیا ہے. انہوں نے مجھے سکھایا کیسے پرپورشنز ٹھیک کرتے ہیں پینٹنگ میں، کیسے آگے اسکیچنگ بیسک چیز ہوتی ہے اس میں، جو اسکیچ انسان کرتا ہے، پینسل اسکیچ بہت کرنے ہوتے ہیں، اس سے بہت فرق آتی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کلرز کے بارے میں بتایا، کلرز کہاں پہ کیسے مطلب کیسے یوز کرنے ہیں، کہاں پہ کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا اس بارے میں. اگر یہاں پہ آپ سے پوچھیں کہ اسکول میں آرٹ ایکٹیویٹیز اور آپ کے آرٹسٹک نیچر کو ہون اور اسکل کرنے کے حساب سے کتنی امپورٹنس ہے اس پر، اور کتنا زیادہ اس سے اثر رہتا ہے کہ آگے جا کر آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو نکھار پاتے ہیں؟ میری اسکولنگ نویرا پبلک اسکول سے ہوئی ہے. جی. تو وہاں پہ ہماری سبیہ میم ہوتی تھی جو ڈرائنگ ٹیچر تھی. ہمارا ایک کلاس ہوتا تھا، آپشنل سبجیکٹ ہوتا تھا ہمارا ڈرائنگ. ہمیں اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی ہمارے اسکول میں. تو لیکن کمپٹیشنز ہوتے تھے کمپٹیشنز. تو وہ بہت ایک رول رہتا ہے کہ ہم اس اسٹیج میں وہ سب چیزیں سیکھیں، پھر آگے جا کے اس میں بہت سیکھنے کو ملتا ہے، اور آگے جا کے ہم وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. جب ہم بچپن سے اس چیز کے ساتھ اٹیچ رہیں تو اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. سبیہ میم نے ہمیں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں یہ چیز اچھی لگتی ہے، بچپن میں یہ چیز اچھی لگتی ہے. تو اگر یہ بھی ابھی آپ بچپن میں نہیں ہے تو کیونکہ ابھی سے آپ اتنا کمال کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کے زور بازو اور زیادہ. ایک مختصر وقفے کے لیے رکتے ہیں اور بھی باتیں کریں گے آپ لوگوں سے. رکتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے. ارے کیا ہوا منا؟ تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے، گھریلو علاج نہیں، ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں. اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں، ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. خوش آئے تہد بے اکفی تہندس من پسند لائیو شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے یس مز. أزکہ شوس مز بہ مسعود منتظر تو ناظر نقاش تہند میزبان. تو آز یم اسہ سال أنمت یم زن ہونہار بچیز اسہ دچھن کن مہک مبین قادری تو کھور طرف بہت اسہ ارتقا بزاز. یمن سے کت کران تک دونوں تعلق فائن آرٹس سی ایپلائڈ آرٹس سی تعلق. ایپلائڈس مجھے زانچ کوشش کران یم زن پینٹنگس بناوان یم زن پورٹریٹس بناوان ڈیجیٹل آرٹ ستھ وابستگی تات مز کوتا جنون یمن تو کیا بناوان. تو باقی یم زن بیمن فیوچرس پلانز یم زن تات متعلق تہ کرو کت. گۄڈنیتھٕے یۄس یہ کت ونکس مہک اسو کرن سہ گو یہ کہ ییٚلہِ أسۍ ییٖژاہ کتھ کرو ونیُک تامتھ کہ مطلب اتھ ہسا چھُ ایپلایڈ آرٹس منٛز چھُ ایڈورٹیزس منٛز چھُ یہِ چیٖز ہٮ۪کان أسۍ کٔرِتھ یا اتھ منٛز چھِ یِم برانچز چھِ یِم ہٮ۪کو أسۍ اتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ پتہٕ برونٛہہ کُن پٔکِتھ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یا پینٹنگس منٛز أسۍ کتھ کرو. تہٕ ییٚلہِ أسۍ جموں کشمیٖرٕچ کتھ کران چھِ تۄہہِ کیٛاہ باسان کیٛاہ کوٗتاہ سکوپ چھُ اتھ منٛز أزکِس اگر کانٛہہ بچہٕ اتھ منٛز یژھان چھُ ونکیٚس گژھُن کیونکہِ تُہۍ چھُو ونکیٚس تۄہہِ آسہِ پتہ کیونکہِ تیٚلی آیِو تُہۍ اتھ منٛز ییٚلہِ تۄہہِ پتہ چھُ امیُک سکوپ کیٛاہ چھُ ونکیٚس. بالکل. دیکھیے جی اپلائیڈ آرٹ جہاں تک ہے وابستہ اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے مجھے، لیکن یہ پتہ ہے کہ کشمیر کے باہر تو بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے. اب یہاں پہ بھی لوگوں کو گرافکس وغیرہ کا سمجھ آنے لگا ہے. آئی ایم جسٹ تھنکنگ، میں دیکھ بھی رہی ہوں اینڈ میں سرچ بھی ہوتا ہے مطلب انسٹاگرام یا ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بہت سارے بچے مطلب فوٹوگرافی کی طرف جا رہے ہیں، اینیمیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت یہاں لیک ہے انفارمیشن. مطلب مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ اتنے زیادہ فیلڈز اوپن نہیں دکھ رہے ہیں. بٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ تو ہو جائیں گے. بٹ جہاں تک ایک آپ بولو گے
اچھا فیوچر کی بات ہے, اچھے سے مطلب سیٹل ہونے کی بات ہے, وہ تھوڑا یہاں پہ تھوڑا سا اس کا لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہے. بٹ اتنا مجھے پتا یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ ہم لوگ چلو اگر کچھ نہیں, گورنمنٹ جاب نہیں صحیح, فری لانسنگ جابس یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ بہت زیادہ کما سکتے ہیں. تو اس چیز کا اسکوپ تھا, اپلائیڈ آرٹ کا اسکوپ ہی ایسا ہے کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری آئی ہیو ہرڈ. تو اس چیز کی وجہ سے صرف ایڈورٹیزمنٹ کمپنی میں ہی ہم جیسے لوگوں کے 1000 جابس ہیں. بالکل. اور ارتقا آپ بتا دیں کیونکہ یہ جو انہوں نے بات تو کر دی انہوں نے کہ اس میں جو اسکوپ جو کس اعتبار سے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں جو کمی ہے بیچ میں, اس کی کیا وجہ یہ بھی ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے؟ اویئرنیس کی کمی ہے, پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے ہمیں یہاں کشمیر میں, بہت کمی. اب مل رہا ہے, جیسے حال ہی میں ہوا تھا اسنو اسکلپٹنگ کمپٹیشن ہوا تھا, اور بھی کمپٹیشن ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہمیں اپنی کشمیر میں آرٹ گیلری نہیں ہے کوئی. اچھا, فی الحال جو آپ نے ذکر کیا کہ جو اب موقع مل رہے ہیں, اور ابھی جیسے آپ نے کمپٹیشن میں حصہ لیا گلمرگ میں, تو حال ہی میں گلمرگ میں جو ہے جو ونٹر کارنیول کا بھی اہتمام کیا گیا تھا, جس میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور بالی ووڈ کی کچھ اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. اور اس جو پورا یہ جو فیسٹیول تھا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں کے جو لوکل ٹیلنٹس جو ہیں, یہاں کے فنکاروں کو جو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سے اپنے فن کا مظاہرہ کریں. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی اچھی بات تھی اس فیسٹیول کی کہ اس کے دوران موسیقی کا بھی اہتمام تھا, ونٹر سپورٹس بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ جو مقامی پکوان ہیں, مقامی پکوان یہاں کی جو دستکاریاں, ان کی بھی نمائش کی گئی جسے لوگوں نے کافی پسند بھی کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بالی ووڈ کے جو ایکٹرس یہاں پہ آئے تھے, ودیا بالن یا اسی طرح سے ارباز خان, انہوں نے اپنے جب ڈائلاگس اپنی فلموں کے سنائے تو لوگوں نے اسے خوب پسند کیا, خوب داد دی ان کے جو ڈائلاگس جب انہوں نے سنے. اور وہاں کے ایک اور جو فلم ساز تھے وہاں کے جو آئے تھے, سدھارتھ رائے کپور, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جس طرح سے پہلے یہاں پہ آتے تھے بالی ووڈ کے فلم میکرز, اب پھر سے یہاں پہ آئیں گے, اسی طریقے سے یہاں سے فلم کی شوٹنگس یہاں پہ ہوا کرے گی. اور انہوں نے بھی کچھ ٹنگ ٹویسٹرز دیے وہاں پروگرام کے دوران, تو وہ لوگوں کو الجھائے رکھا ان ٹویسٹرز میں. آپ کو بھی ایک ٹویسٹر دے دیں گے ہم کچھ دیر بعد. تو لیکن یہ جو ہے اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مقامی فنکاروں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. یہاں کے شازیہ بشیر ہے, یا عمر راک بینڈ ہے, وقار خان ہے, زبیر خان ہے, تو ان لوگوں نے بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کیونکہ پینڈیمک کے بعد ایک پہلا میگا ایونٹ تھا جس میں یہاں کے مقامی فنکاروں نے شرکت کی, اور سیاحوں نے بھی اسے خوب سراہا, خوب پسند کیا. اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کوشش کو بہت سراہا, بہت کامیاب رہا یہ ونٹر کارنیول کی. جب ہم بات کرتے ہیں اس دوران, جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ روبرو کی جو ٹیم ہماری ہے جو دوردرشن کے لیے روبرو پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, انہوں نے یہ تو پورا جو فیسٹیول ہے یہ آپ تک تو ضرور پہنچایا ہوگا. اس کے دوران جو کلچر ایکٹیویٹیز رہیں, اس کلچر ایکٹیویٹیز جو ہے تمدنی سرگرمیاں ہیں, اس کی کچھ جھلکیاں ہم اس پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہ جھلکیاں, اس کے بعد اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے اور بات کریں گے. آج سرکار نے یہاں پہ ونٹر فیسٹیول آرگنائز کیا تاکہ ٹورزم سیکٹر کو بڑھاوا ملے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو. سودا نہیں پکدا ہو نہ بھی تو
पास कलंदर सठिया पीर पीरा सोचा शाही चेला नूर बड़ी तीस ची भूर बनवा कर सोचा शाही चेला खुदा से मन्नत है मेरी लौटा दे जन्नत वो मेरी वो अमन वो चमन का नजारा वो अमन वो चमन का नजारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सब कुछ आगे कुछ सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है एक मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए हाँ मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए ओ हाँ ओ मैं दुनिया भर में घूमी हूँ पर इस तरह की खूबसूरती शायद ही कहीं देखी हो और जिस तरह का विंटर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है जो स्पोर्ट्स है म्यूज़िक है सब कुछ इतना उम्दा है कि मुझे बहुत मज़ा आया लगा कि हाँ बहुत ठंड से मैं काँप भी रही थी पर जिस प्यार से आप लोगों ने हम सभी को वेलकम किया जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिया उसके वजह से मुझ में एक जोश बढ़ता रहा बहुत बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल विंटर फेस्टिवल आई होप मुझे दोबारा मौका मिले और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी किसी फिल्म शूटिंग के लिए मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा इतने सालों बाद आया हूँ तो मैं अपने आप को बदनसीब समझता था कि मैं इतने पहले क्यों नहीं आया बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस इन वादियों में भले ही बहुत ठंड हो और बर्फ हो लेकिन आप लोगों के दिलों में बहुत वार्मथ है और आप में बहुत प्यार है मैं वादा करता हूँ कि ये मेरा आखिरी बार नहीं होगा पहली बार तो है लेकिन मैं यहाँ बार बार आता रहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के लाइव सीने के दूरदर्शन की कल्चर चैनल से। अभी आप ये खूबसूरत सा सेगमेंट देखे गए थे, ये जो झलकियाँ थी कल्चर एक्टिविटीज़ जो हुई थी इस विंटर कार्निवल के दौरान गुलमर्ग में, उसी की एक चंद झलकियाँ आप तक हम पेश कर रहे थे। और आप देख रहे थे कि किस तरह से जो अदाकारा जो है विद्या बालन जो है ठंड से तो कांप रही थी लेकिन फिर भी किस तरह से एंजॉय कर रही थी यहाँ पे इस मौसम को। और अरबाज खान ने ये भी कह दिया कि आइंदा वो आएंगे कि किसी न किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में, तो ये अच्छा कदम है इनका यहाँ पे आना और उन्होंने भी एंजॉय किया। और हमारी ये कश्मीर जो है पूरी जब बात करते हैं जन्नत की बात करते हैं तो है ही खूबसूरत इतनी कि हर कोई जो है यहाँ आना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं फ़ाइन आर्ट्स के ताल्लुक़ से। मेरी दाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं महक मुबीन कादरी और बाएं जानिब हमारे हैं इर्तिका बजाज।
اور ابھی جو ہم نے بات کی کہ آپ نے اسکوپ کے تعلق سے بات کی کہ یہاں پہ اسکوپ کتنا، اور ارتقا آپ نے یہ بھی بتایا کہ اویئرنیس کی کمی ہے، اگر اویئرنیس نہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایونیوز جو ہمیں ملتے ہیں وہ اس کی بھی کافی حد تک کمی ہے. پہلے میں مہک آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کلچر اکیڈمی جو ہے وہ بھی جو کمنگ جو ہے بڈنگ جو ٹیلنٹ جو ہے پینٹرس ہیں یا اسکلپچرس جو بناتے ہیں یا اسی طرح کسی بھی آرٹ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم وہ بھی مہیا کرتے ہیں، ایگزیبشنس کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا وہ نہیں کرتے یا ہم نے ایسے ہی سنا؟ ہم لوگوں نے، جہاں تک میں جب اس کالج میں آئی تو یہ یونیورسٹی کے انڈر ہوا تھا، تو لیکن میں نے اپنے سینئرز یا اپنے ٹیچر سے بھی سنا ہوا ہے کہ یہ پہلے کلچرل اکیڈمی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا، تو ان کا کہنا ہے کہ کسی حد تک تب زیادہ پروگرامز ہوتے تھے فائن آرٹ اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ جب سے ہم آئے ہیں، نو آفنس، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید جتنی کہانیاں ہم نے ان کی جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ریسنٹ ٹیچرز جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا ہم سے کچھ سال سینئرز، ان نے زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہیں ہم سے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اتنا نہیں ملا. نو ڈاؤٹ دے گیو پلیٹ فارم ٹو ڈفرنٹ ٹیلنٹ اینڈ دے شوڈ گیو، کیونکہ کلچر اکیڈمی کا کام ہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کشمیر میں بہت ٹیلنٹ ہے. مطلب یہاں اگر آپ دیکھا جائے، یہاں میں آپ کو ایک اسنو اسکلپچر کی بات بتاتی ہوں کہ ہم لوگ جب وہاں کام کر رہے تھے تو وہاں بہت سارے ٹورسٹ تھے اینڈ دے ور سو مچ امیزڈ ٹو سی، دے ور کانسٹنٹلی آسکنگ اس کہ آر یو فرام کشمیر، آر یو کشمیری، یہ آپ نے بنایا ہے، ہاؤ از دس پاسبل. لائک ان کے لیے جیسے مطلب ایک بات ہی ویسی تھی کہ شاید ہم میں ٹیلنٹ نہیں ہے، تو دے ور کلکنگ پکچرز، حالانکہ ہمارے اسکلپچرز انکمپلیٹ رہ گئے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے حساب سے کشمیر میں بہت ٹیلنٹ ہے، بٹ مجھے لگتا ہے یہاں موقع کم ہے. اچھا، لیکن ایک چیز ہے میں یہ بھی مان سکتا ہوں کہ جس طرح سے پینڈیمک رہا، جس طرح سے حالات رہے، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ ایکٹیویٹیز تھوڑی کم ہو گئی ہوں، تو اس لیے میرے خیال سے ابھی آپ نہ سوچیں ایسا کہ ان کے وقت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، اب کم ہو رہی ہیں. اس کے بغیر بھی یہ جو ان لوگوں نے کیا اس سال اسنو اسکلپچر ہوا، اس کے باوجود بھی یہاں مجھے لگتا ہے اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی. مطلب یہ ایک وکٹری آپ کہوگے کہ پینڈیمک کے بعد بھی لوگوں میں ویسا جذبہ ہے، یہاں پہ پلیٹ فارمز دے رہے ہیں، تو میں کہیں نہ کہیں چاہوں گی کہ یہ کنٹینیو رہے. بالکل بالکل. ارتقا، یہاں پہ آپ سے بھی کلوزنگ کامنٹ لینا چاہیں گے کہ کیا چاہتے ہیں آپ، کس طرح کی امپرومنٹس رہنی چاہیے اور کیا سجیشنز ہے بڈنگ آرٹسٹس کے لیے؟ بڈنگ آرٹسٹ کے لیے یہ سب سے پہلے اسکیچنگ کنٹینیو رکھے، اور اب پلیٹ فارم کا تو وہ کر لیں گے وہ لوگ، اور سب سے بڑی چیز ہے آرٹ گیلری نہیں ہے ہم اپنی کشمیر میں، ہم بہت آرٹسٹ ہیں لیکن ہماری اپنی آرٹ گیلری نہیں ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آرٹ گیلری ہونی چاہیے آرٹسٹوں کے لیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ گڈ مارننگ JNK میں آئے، اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی، اپنے آرٹ کے بارے میں بتایا، اور ہمارے ناظرین بھی ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے آپ کی پینٹنگز، آپ کے پورٹریٹس دیکھ کے. تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو پورٹریٹ ضرور بنائیے گا، تو یہ ہم وش کریں گے. آپ بنوائیں گے، آپ سے چھوڑیں گے نہیں آپ لوگوں کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے. خوش رہیے، خوشحال رہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، SOPs کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. دیکھتے اپنا فیوریٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.